میرے عزیزو جڑا حق دا علم نہیں رکھتا یہ گل وہ نہیں ہو رہی، گل وہ ہو رہی ہے جڑا حق نو جاندا ہے، حق نو پہچاندا ہے اور پھر وہ حق تے پردہ پاندا ہے، حق نو چھپاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایسا نہ کرو۔ یہ عام بندے دی گل نہیں، عام بندہ کئی باری حق نو نہیں جانتا، لیکن جڑے علماء نے وہ حق نو ضرور جانتے ہیں، پہچانتے ہوتے ہیں، پھر وہ چھپا جاتے ہیں۔ یہ مطلب اس دور کچھ بندے ہے سن جڑے حق تے پردہ پاندے سن، جڑے حق نو چھپاندے سن۔ وہ واسطے میں فرق دس دیا، عام آدمی وچ تے اس بندے وچ جڑا لوگ قوم دی ہدایت کرتا ہے یا قوم تے تقریر کرتا ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، جڑا انج بندے بٹھا کے انہاں نو گل سناندا ہے، وہ دی گل ہو رہے، جڑا سنتا ہے وہ دی گل۔ تسی قبلہ سامعین ہو، میرے تو عزت دار بندے تشریف فرما نے جنہاں میں مائک دیتا ہے، ممبر دیتا ہے کہ میں کچھ بیان کراں۔ ہوں میں ایک اتھارٹی تے تساں میں آپ ہی کھڑا کیتا ہے۔ ہوں تہاڈی پوزیشن ہے کہ تسی سامعین ہو، میری پوزیشن ہے کہ میں خطیب ہوں۔ ہوں میں کچھ بیان کرنا ہے، ہوں میں حق بیان کراں تاں بھی میں ہی کرنا ہے، تے جی حق چھپا جاں تاں بھی میں ہی چھپانا ہے۔ یہ جڑی اتھارٹی ہے نا، یہ فرق سمجھ۔ یہ ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی پڑھ دیں۔ یہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى، حشر والے دن کوئی بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ حشر والے دن کوئی بندہ دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ اچھا، یہ کچھ بندے ایسے ہیں نے جڑے کسی دا پار چک گئے ہیں، انہوں نے کبھی قرآن چ بجو۔ کچھ بندے ایسے ہیں، وہ مولوی، وہ سنیاں دے ہون، شیعہ دے ہون، بابیاں دے ہون، وہ پادری جڑے نے وہ بھی انہوں دے مولوی نے، عیسائیاں دے، جڑے یہودیاں دے بھی کوئی مولوی۔ مولوی دا لفظ میں وہ اختلاق کر رہے ہیں جنہوں مائک ملتا ہے، جڑا خطبہ دینا ہے، جڑا لوگوں کوئی سناتا ہے، جڑا لوگوں کچھ ہدایت دینا ہے، وہ دی گل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ فرماندا ہے ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ ایک مولوی ایسی مخلوق ہے اللہ دی کائنات، وہ اپنا وکھرا چک جاندہ تو سارے جہان دا وکھرا چک۔ وہ جو وسط میں آیت مجید ہے، باقاعدہ آیت ہے۔ ایک تو آیت ہوگی نا کہ کوئی بندہ کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو دوسری آیت مجیدہ میں پڑھ دینا۔ خالق فرماندے نے سورہ مبارکہ نحل جی آیت نمبر 5، اللہ فرماندا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو قیامت والے دن پہلے اپنا بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اپنا حساب دیں گے سارا، پھر اللہ فرماندا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، پھر ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا تھا۔ یہ دا مطلب ہے جننے بندے گمراہ کیتے جان گے وہ بندہ بھی انہوں دا بوجھ آپ ہی اٹھائے گا۔ میں قبلہ مثال عرض کرنا، اتھے ایک بچہ بیٹھا ہے، چنگچی چلاتا ہے، سکول نہیں گیا، مطلب ایک بچہ نہیں سکول جا سکیا بیچارہ، وہ چنگچی چلاتا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ سکول گیا ہی نہیں۔ میرے سامنے قرآن ہے، میں کھلوتا ہوں، میں ان مسئلہ پہ بیان کرنا۔ اگر وہ میری وجہ تو گمراہ ہو گیا نا، میں دوبارہ عرض کرنا، میری وجہ تو گمراہ ہو گیا، وہ انشاءاللہ اپنا وزن میں اب وکھرا اٹھانا ہے تے او دا وکھرا اٹھانا۔ یہ دا مطلب ہے بندے جڑے سادہ نے، عام نے، جڑے مولوی نہیں، وہ ٹینشن لیس ہو جان۔ اگر تسی ایک واری پھسو گے تو مولوی دو واری پھسو گے۔ میں اجتماعی گل پہ کرنا، کیونکہ جڑے بندے کسی نے گمراہ کر دینا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنا وزن بھی اٹھائے گا، شکریہ قبلہ، تے او دا وزن بھی اٹھائے گا جنہوں اس گمراہ کیتا ہے۔ حق نو چھپانا نہیں چاہیے۔ اس ویلے جڑی صورتحال بنی نا، جو میں محسوس کر رہا قبلہ، پرانے زمانے وچ اسی مذہب اہل بیت رکھنے ہاں، پیغمبر قرآن تے اہل بیت چھڑ کے گیا سا، ٹھیک ہے، اساں پھر اہل بیت دا دامن انج پھڑیا نا قرآن نال، جے کوئی خلیفہ منیا تو بھی اہل بیت چو منے، جے کوئی امام منیا تو بھی اہل بیت چو منے، جے کوئی ولی منیا تو انہوں بھی اہل بیت چو منے، کوئی ہادی منیا تو اہل بیت چو منے، کوئی رہنما منیا تو اہل بیت چو منے۔ باقیاں نو اساں منے ہیں، ہادی نہیں منے۔ آجرہ روڑا ہے نا، یہ مندے نہیں، یہ مندے نہیں، جی مہربانی۔ جنہاں نام منن والی تے قبلہ گل کوئی نہیں۔ اے جو قاضی چک ہے، ہاں جی قاضی چک کہ چک قاضی، قاضی چک ہے، قاضی چک ہے، بس قاضی چک ہے۔ اتھے کوئی آئے تاں بھی قاضی چک ہے، نہ آئے خسمانو کھائے تاں بھی قاضی چک۔
ایک بندہ اس پنڈ کو پسند کرے تاں بھی قاضی چکے تے نہ کرے، اور تے سڑک تے بندہ جاندہ کہ میں نہیں منتا قاضی چک، پر دفعہ ہو قاضی چک تے ہے نا، نہ منن والی گل کوئی نہیں، جیڑی نا نام وہ تے گل ہی کوئی نہیں، مننا پائے گا، جڑا ہے انہوں مننا پائے گا، جڑا ہے انہوں مننا پائے گا۔ اور جڑے بندے اندر نا صحابہ نو نہیں مندے، یہ تبع تابعین نہیں مندے، یہ فلان نو نہیں مندے، یہ ازواج رسول نو نہیں مندے، وہ ساڑی گل پوری سن لو خدا دا واسطہ جے، اسی سارے نو جو او ہے او مننے ہاں، ہادی سارے نو نہیں منتے، ہادی نہیں منتے، بس ہی نہیں، ہادی صرف اہل بیت نو، ہادی اسی صرف اہل بیت نو مننے ہاں، وہ دی وجہ سن لو، حضرت سلمان نو مننے ہاں، میں ایک مثال دینا، حضرت سلمان نو مننے ہاں اور نبی دی اہل بیت مننے ہاں، نبی دی اہل بیت چونے سلمان، چلو یارا روز ذاکرہ کو سن دے تو مانے جاندے میری باری کیوں، پر میری انہی آواز ہی نہیں، میں کی کروں آج ہے نا کائنات دے ذرے ذرے تھے، یہ میں پڑھ دینا، کائنات دے ذرے ذرے تھے احسان علی دے اللہ جے کو روپیہ دے گیا تے دسیا، اصل گل ہے کہ گل ایک ملکہ آواز دیئے بھی وہ کتھے کر کے وہ پڑھ دیں، کدی تسا کسے اور ذاکر نو کدی یہ فرمائش نہیں کی، تو انہوں پتہ ہے اب جی تشار ہی پڑھ دیں دوجہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے نا، اصل گل ہے کہ کچھ مختلف پیرائے ہوندے نے جنہ وچ بندے لطف حاصل کر دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساڈا ایک لطف ہے وہ جڑا اہل بیت چنا، نبی قرآن تے اہل بیت چھڑ کے گئے اور پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک تمہیں پہنچا دیں گے، ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھنے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دا مطلب ہے گمراہ بندہ ادو ہوندا جدو ہدایت تو خالی ہو جائے، قرآن ہادی ہے تے ایک ہادی اہل بیت نے، جیڑی انہاں جی گل اہل بیت والی پہ یہ نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت نہیں مندے، ایک مولوی صاحب دی میں مثال سنوں، وہ بھی آج سن لو، وہ فرماندے نے کہ موٹر سائیکل تے بندہ کلی اپنی بیوی نو با کے جاندا ہوگے تے بندے پوچھتے ہیں کل نال کون سا جے، وہ آندا گھر والے سن، کنے سن یارا گھر والے کنے سن، بھی ویگن سی ایک کوئی، وہ آندا جدو ایک بیوی گھر والی ہو سکتی ہے تے سارا گھر وچ ہی آ جاندا ہے، اہل بیت آندے نے گھر والے نو، اہل بیت میں نا گھر والے، کلی بیوی مگر بیٹھی ہوئے تو لوگ آندے نے کل میں گھر والے میرے نال سن، وہ آندا ہے پہ بیوی اہل بیت نہیں تے باقی اہل بیت کتھوں آ گئے، اے وہ اہل بیت ہے کسے نو بیت چ وڑن دے تے پاویں نہ وڑن دے، بیوی ناراض ہوئے تو بندے نہیں وڑن دیندی، بندے دے رشتہ دار کتھے آ جان گے اللہ دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت نہیں مندے، کیوں بھائی جدو ساڈیاں بیویاں اہل بیت ہو سکتی ہیں تے پیغمبر دیاں نہیں ہو سکتی، پیغمبر دیاں بیویاں میں اہل بیت نے، جدو سلمان اہل بیت ہو سکتا ہے، یارا حضرت سلمان نو پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت چ، اگر سلمان نبی دا رشتہ دار بھی نہیں، سلمان حضرت سلمان نبی دا رشتہ دار نہیں، صرف امتی نے، صحابی نے، یہ تو مطلب صحابہ جو پاویں ایک اہل بیت ہویا تے ہیں ہویا نا، اگر صحابی اہل بیت ہو سکتا ہے تو نبی دی بیوی اہل بیت کیوں نہیں ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی، ہن اہل بیت دیاں قسماں نے وہ بھی بندے سن لین، تو میں جلدی جلدی ایک موقف ہے آج بیان کرنا چاہتا، حق وے کہ اہل بیت دیاں 4 قسماں، 3 قسماں ہر گھر نے، ایک قسم صرف بطول دے گھر، مہربانی 3 قسماں ہر گھر نے۔ پہلے نمبر تے اہل بیت نو سمجھ لو جی، اہل بیت آندے نے گھر والے، اہل بیت گھر والے کون کون، ایک ہوندے نے اہل بیت نسبی، ایک ہوندے اہل بیت نسبتی، ایک ہوندے نے اہل بیت سکنی، ایک نے اہل بیت طہارت۔ شکریہ، جن نے کنوارے بچے بیٹھے نے انہاں دے اس ویلے اہل بیت اور نے، آج جڑے کنوارے بیٹھے ہو تواڈے اہل بیت وچ تواڈی بیوی اجے شامل کوئی نہیں، اجے تواڈے اہل بیت اماں دے رشتہ دار، ابا تے ابے دے رشتہ دار، اے تواڈے اہل بیت نے۔ بچہ کوئی دیکھ لوا میں کنوارا، 2-3 کٹھے ہی بیٹھے، انہاں تے جڑے اہل بیت نے نا وہ اس ویلے اماں جان، ابا جان، پھپھو تے چاچا، ماما تے خالہ، خالہ دے پتر، پھپھی دے پتر، وہ سارے انہاں دے اہل بیت نے۔ آج انہاں دیا شادیاں ہو گئی ہیں نا جدو تواڈیاں نہیں سن ہوئیاں وہ تو تواڈے اہل بیت کوئی نہیں سن،
ہے سن کون؟ ماں باپ نانکے دادکے، انہوں آدھے نے اہل بیت نسبی۔ مولا تمہیں جزا دے اہل بیت نسبی۔ جدن بچے تہاڈی شادی ہوئے گی ادن تہاڈے اہل بیت وچ اضافہ ہوئے گا۔ اضافہ زیادہ جیاں دا نہیں ہونا، ایک جی دا ہونا، ادن تمہیں پتہ لگے گا اہل بیت دی کی شان ہے۔ شادی والے دن تمہیں پتہ لگے گا اگلے اہل بیت دی کی شان ہے۔ جن پچھلے اہل بیت سن انہاں واسطے نہ مولوی آیا سی، نہ رجسٹر آیا سی، نہ وکلا آئے سن، نہ گواہ آئے سن، نہ انگوٹھے لگے سن۔ بچیاں نو پیانا تہاڈی گل نہیں، تسی تے گھر لنگ گئے ہوگا۔ میں پیانا انہاں دے جدوں رشتہ نواں بننا شادی دا، ادھر ایگریمنٹ نال رشتہ بننا اہل بیت چ ایک جی نے ہونا ہے، باقی سارے نانکے دادکے کٹھے ہونے نے۔ انہاں تے نہ دستخط ہوئے سن، نہ مولوی آیا سی، نہ کسے سیگے پڑے سن، کچھ بھی نہیں ہویا۔ وہ سارے اہل بیت، وہ سارے اہل بیت تے ایک اہل بیت بیوی شامل ہونی ہے۔ وہ اہل بیت نسبی نہیں بچوں تہاڈی، وہ اہل بیت نسبتی ہے۔ ادھر تہاڈی نسبت قائم ہونی ہے تو لکھ پڑھ کے ہونی ہے، لکھ پڑھ کے۔ دستخط بھی ہونے نے دوہاں دے، پھر گواواں دے، پھر مولوی صاحب نے سیگے پڑھنے نے۔ تے اہمیت ویکھو اس اہل بیت نسبی دی، ایک جی نال نسبت قائم ہوئی ہے تے ایک رات گزری ہے۔ پچھا 21 سال اس کڈے نے اہل بیت نسبی چ، 22 سال کڈے نے اہل بیت نسبی چ۔ تے ولیمے والے دن بچیا وہ جڑے مزدے دو باہر کھلوتے ہونے نے نا، وہ تیرے اہل بیت نسبتی ہونے نے۔ وہ پھر تیری بیوی تینوں دسنا ہے، اے تیری ساڑے آ رہے، اے چاچا سورا ہے، اے ماما سورا ہے نا۔ وہ سارے نسبتی رشتہ دار ہونے نے۔ تے اہمیت اس ایک رشتے دی وجہ تو اینی ہونی ہے کہ اس دولے نو نانکیاں دادکیاں آکھنا پہ روٹی کدوں کھلنی ہے، تے اس آکھنا منہ یڈ لے جے پرونے تے آ لین تے۔ یہ جڑے پرونے نے نا وہ اہل بیت نسبتی نے۔ تہاڈے نال تے واردات ہوئی نہیں میرا خیال ہے، تسی تے جیڑا آج دی مجلس جیڑا شادی شدہ بندہ میں نہیں پیا سمجھدا وہ دوائی کھائے، دوائی شوائی لے کے تو۔ میرے عزیزو میں پیانا جڑے پہلے شادی تو سن وہ اہل بیت نسبی، جڑے شادی تو بعد بڑے نے وہ اہل بیت اور نسبتی، وہ ایک نال نسبت قائم ہوئی ہے۔ یہ دے نال ہوئی ہے تے دی اماں سس بنی ہے، یہ دے نال ہوئی ہے تے ابا سورا بنے ہیں، یہ دے نال ہوئی ہے تے برادر نسبتی۔ کو پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے تے برادر نسبتی ساڑے نو آندے جے، جنہوں انگریزی چ بردر ان لا آندے نے، مدر ان لا، سسٹر ان لا، یہ سارے رشتے نسبت دے نے، ایک نال ہی قائم نے۔ آ بھی یہ دے نال پاویں سورا ہے، آ بھی یہ دے نال پاویں سس ہے، اے بھی یہ دے نال پاویں ساڑی ہے، اے دے نال پاویں ساڑا ہے، یہ سارے اے دی وجہ تو نے، اے ہے تے سارے ہے نے۔ تہاڈی کیا بات ہے نسبت ویکھا جی نسبت، اے ہے تے اے ہے تے سارے ہے نے، اے نہیں تے اے سارے نہیں۔ ادھر ویندے ہو پہ اے سارے کدی وجہ تو، اے دی وجہ تو۔ قرآن میرے سامنے جدو 5 چادر دے وچ آئے نے نا، اس نسبتی نے آکھیا سی میں اندر آ جا، نبی آکھیا نہیں۔ جدو 5 خیر مہربانی اللہ پاک شفا دے بچو سو خیر ہوئے تھوڑی۔ اس ایک نے آکھیا بھی یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں، فرمایا تو اپنے مقام تے ٹھیک ہے، تیرا مقام کمال ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او بی بی ہے جیڑی امینہ رسول کہلواندی ہے۔ اس بی بی نو نبی کربلا دی خاک دیتی سی کہ جدو خون بن گئی تو سمجھی شہادتاں ہو گئی ہیں۔ جیڑی بی بی نبی دے گھر امینہ ہوئے تے نبی دی امانت دار ہوئے تے امانت سنبھال کے رکھنے والی ہوئے، ایڈی معزز بی بی دی نسبت پیغمبر نال سی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ام سلمہ تیرا اپنا ایک مقام ہے، وہ مقام تیرا ضائع نہیں ہو سکتا، تیری ایک اپنی عزت ہے، وہ عزت تیری ہمیشہ برقرار رہے گی، پر اینا وچ نہیں۔ ہن پتہ لگ گئی وہ جنہ وچ نسبت آپ داخل نہیں ہو سکتی، نسبت رشتہ دار داخل کیسے ہو جائے؟
دو اہل بیت ہو گیا جی، شکریہ۔ ایک اہل بیت نسبی، دوسرا اہل بیت نسبتی، تیسرا اہل بیت سکنی۔ جیڑا تہاڈا ملازم تہاڈے گھر ہوندا ہے، تہاڈا کوک ہے، روٹی پکاندا تہاڈی، جیڑی بی بی تہاڈے گھر ڈسٹنگ کردی ہے، جیڑا تہاڈے گھر چوکیدار ہے، جیڑا تہاڈا ڈرائیور ہے، وہ تہاڈے گھر دا بندہ ہے۔ اگر عید الفطر تے وہ تہاڈے گھر ہون گے نا تے تانوں انہاں دا فطرانہ دینا پائے گا، فطرہ دینا پائے گا۔ کیوں دینا؟ وہ گھر والوں دا دئیدا ہے، وہ گھر والے نے تے دینا نا یارا، جے گھر والے نہیں تے کہدا فطرانہ دینا؟ یہ مطلب ہے گھر دے ملازماں دا فطرہ دینا دلیل ہے کہ وہ تیری اہل بیت نے، تیرے گھر دے بندے نے۔ تے ایدوں اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں۔ جس ڈرائیور نال میں اپنی بیٹی کالج بھیج دینا، اجے گھر دا بندہ نہیں، بولو بھائی بولو، میری ہمشیرہ نو بٹھا کے میرا ڈرائیور لے جاندہ ہے تے لے بھی آندا ہے، گھر دا بندہ ہے نا۔ یہ مطلب اعتماد والا ڈرائیور ہوئے، اعتماد۔ پتہ نہیں سلمان تے محمد نو کنا اعتماد سے، میں نے نہیں سمجھ آ سکی کہ اہل بیت سکنیہ چ شامل ہو گیا ہے۔ اور قرآن دے مطابق قبلہ اے او گھر نے نبی دے بیویاں دے جتھے مومناں نو حکم ہے کہ روٹی پکن تو پہلا آنا نہیں تے کھان تو بعد بہنا نہیں، روٹی پکے تے آنے کھا کے نکل جانا ہے۔ تے جے منگنا ہے نبی دے دروازے تو تے پردے دے پیچھے کھلو کے منگنا ہے۔ اے صحابہ نو حکم جے، اہل بیت نسبتی دا مقام ہے یار، اہل بیت نسبتی دا مقام ہے کہ نبی پہلے آ کے بہنا نہیں تے روٹی کھا کے مگروں تے سونا نہیں، آنا ہے تے روٹی کھا کے نکل جانا ہے۔ جے منگنا ہے تے نبی دے دروازے تے کھلو کے پردے دے پیچھے کھلو کے منگنا ہے۔ میں کہ اندر اللہ اندر کون ہے؟ فرمایا اہل بیت نسبتی۔ جتے دروازے تے صحابی کھڑا رہے انہوں اہل بیت نسبتی آندے نے، جتے جبریل کھڑا رہے انہوں اہل بیت طہارت آندے۔ شکریہ مہربانی، میں بہت قبلہ شکریہ کنے شکریہ۔ کنیاں قسمہ ہو گئی ہیں؟ اہل بیت نسبی، اہل بیت نبی دے والدین ہوندے نے اہل بیت نسبی چ، نبی دیاں بیویاں ہوندیاں نے اہل بیت نسبتی چ، تے حضرت سلمان ہوندے نے اہل بیت سکنی چ۔ وہ جڑے نا 5 چادر تھلے تے انہاں دی پاک اولاد، اے اہل بیت طہارت نے۔ تساں غور نہیں فرمایا؟ اہل بیت سوکھی گل دساں جی، اس گرمی چ جلدی دس دینا تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہوئے۔ ویسے تو بڑا اچھا انتظام ہے مومنین دا، اللہ بانیاں نو سلامت رکھے، موسم بھی کچھ بہتر ہے اور پکھیاں نے بڑا اچھا کیتا ہے۔ اے قرآن تے میرا ہاتھی اعتبار ہی کرنا ہی، اہل بیت طہارت نالنا کوئی بھی نہیں رلتا، کوئی بھی نہیں رلتا، کوئی بھی نہیں رلتا۔ کیوں؟ اگر لبنے ہون تو بڑے سوکھے نے، کسے وڈے مولوی نو پوچھیں، کیونکہ چھوٹا مولوی تے شیعہ دا جنازہ پڑھا جانا تے وڈا مولوی آندا تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ نکے لحاظ کر دے نے، وڈے مولوی لحاظ نہیں کر دے۔ کسے وڈے مولوی نو پوچھیں تینوں اہل بیت طہارت لب جان گے، یہ جنہ تے بوئے مسیطے کھول دے ہوئے نا وہ اہل بیت طہارت ہوں۔ تمام لوگاں دے دروازے مسجد نبوی چو بند ہو گئے الا باب علی بن ابی طالب، ایک حیدر قرار دا دروازہ کھلا رہا۔ ایتھے ایک بی بی ہے، بولو بولو جی، 3 مرد نے، علی علیہ السلام دے بیٹے۔ فرمایا بوا کھلا ہے۔ صحابہ نے پوچھیا ساڑھے بند کنے کرائے؟ فرمایا اللہ نے۔ ایدہ کھلوایا کنے؟ فرمایا اللہ نے۔ کیوں؟ علامہ طاہر القادری دا ترجمہ کرنا، وہ قادری نے تو میں حسینی ہاں۔ ایک جملہ انہاں دا، ایک میرا۔ پہلی داد انہاں نو جانی ہے، دوجی میں نو آنی۔ اور جیڑا کو روپیہ خرچے گا انہوں جائے گا نا ثواب۔ ہوں جا طاہر القادری صاحب ترجمہ کیتا ہے، حضور نے فرمایا، قادری صاحب طاہر القادری فرماتا، نبی نے فرمایا صحابہ سے، تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے، تم ہر حالت میں مسجد میں، ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر۔ اور قرآن دا ناج ہے جن کی حالت برابر نہیں ہوتی ان کی طہارت برابر نہیں۔ علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے۔ ہن حسین دا جملہ بھی سن، قادری صاحب نے فرمایا کہ علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے، اور ساڈا اعلان ہے کہ ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ علی پہ وہ حالت ہی نہیں آتی کہ مسجد جانے سے روک دیا جائے۔ حضرت علی دی والدہ تے حالت نہیں ہوندی تے علی تے پھر علی، میں پیانا والدہ تے یقین کرو
اگر کوئی مستور، تمہیں پتہ ہے کئی بیبیاں علماء دیاں بڑیاں قائل ہوندیاں نے، مومنہ بیبیاں کہ علماء اسلام تو کو پوچھ کے ہر گل کر دیاں. اگر کوئی بی بی آکھے کہ میں بچہ پیدا ہویا ہے رمضان چ اگر پیدا ہو جائے تو وہ آکھے کہ میں مولوی صاحب کو اذان دوانی ہے، تو مولوی صاحب اعتکاف بیٹھے ہوں مثال دے طور تے اول تو آپ نہیں بہندے لوگوں ہی باندھے نے، ہے نا. جے کوئی آپ بیٹھا ہوئے تو مولوی صاحب نو آکھے پہ اذان انہوں کو دوانی ہے، اور بچہ تو پیدا ہو گیا اپنے وقت مقرر تے دنیا تے آ گیا. اگر وہ بی بی آکھے پہ مولوی صاحب تو بندے دسو تو اعتکاف چ بیٹھے نے، اور میں تو نہیں بانگ دوان، انہوں جا کے اعتکاف چ چھوٹی موٹی گل ہو سکتی دین دی، مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. انہوں نے آکھن پہ تھوڑی مرید نہیں آتی ہے پہ میں تھوڑے کو بانگ دوانی ہے. وہ مولوی صاحب آکھن گے پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آ جائے مسجد کا جڑا باہرلا دروازہ جتنے جتیاں لاندے نے اتنے کھڑی ہو جائے تو میں اندروں آ جانا، اذان ہی دینی ہے. وہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ایک کاغذ دا توتا بنا کے تے مولوی صاحب وہ بچے دے کان چ اذان دے دین. کتھے وہ جڑی بنی بنی ہے نا، اور یارہ جتھے جتیاں ارلے پاسے لا کے اگلے پاسے دے، جڑا زندگی چ مسیطے ایک باری گیا وہ صلوات پڑھ اللہم صلی علی. کسی ویلے بندہ جانا ہے، کسی ویلے جانا پی جاتا، کوئی ختم شتم بھی. کئی بندے صرف مسیطے 10ویں دے ختم تے گئے تو اتھے جا کے بھی گلہ کیتا نے بھائی مسیطے رکھ لیا جے، اتھے دارے رکھنا سی نال حکا شکا پی. ایڑی بنی ہوندی ہے جدے باہر یار جتیاں لائی دیاں، یہ دا مطلب بی بی اتھے کھلوے گی. بولو شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بڑیاں مولویاں کو پوچھیں پہ مولوی صاحب جو اندروں آئے نے کنی ٹر کے ایک گھروں آ گئی اندر کیوں نہیں جاندی؟ وہ آکھن گے پیر بھی اندر نہیں رکھ سکتی. کمال ہے یار، نہیں نہ رکھ سکتی، اور نہیں رکھ سکتیاں بیبیاں اس حالت ہے بچہ گود چایا ہوئے تو واگ تک مسیطے آ جائے جتیاں نے تھا کھلوے گی تے مولوی صاحب توتے چلان دین گے منڈے دے کاننے چے سوچ 3 دن علی دی ماں کعبے جو باہر ہی نہیں. ہوں سمجھ آئیے اہل بیت طہارت دی، اہل بیت نسبی اور نے، اہل بیت نسبتی اور نے. مہربانی شکریہ. ساڈا مذہب اہل بیت دا مذہب ہے، اسی اہل بیت دے حامی ہیں. اہل بیت نو بندہ تکلیف دے سانو چنگا نہیں لگتا، اہل بیت دا احترام نہ کرے سانو چنگا نہیں لگتا. وہ پیغمبر تے موجودگی چ بھی تے پیغمبر تو بعد بھی اسی اہل بیت دا مذہب رکھنے ہیں. اپنا مذہب بیان کرن دی سانو اجازت ہے گورنمنٹ والوں میں. میرے عزیز دوستو اس ویلے جڑی حالت ہو چکی ہے نا، اے اہل بیت اطہار تے بڑے جے ساڈے نال مناظرے پرانے زمانے چ ہوندے رہے نے. کوئی پرانے بندے الحمدللہ بیٹھے نے جڑے علماء نو سنے ہیں. سب تو پہلا ساڈے نال مناظرہ ہوندا سی خلافت تے کہ نبی تو بعد خلیفہ کون ہے. اسی آندے ساں جیڑا ہے نا وہ اہل بیت چ ہے. بولو یار بولو، اہل بیت اطہار چ وہ حضرت علی نے تیسا اعلان کیتا خلیفہ تو ہوں بلا فصل. پھر لوگاں نے حضرت علی دے مقابلے تے مناظرے کیتے کہ نہیں او نہیں فلان ہے وغیرہ وغیرہ. اساں آکھیا نہیں مننے، ٹھیک ہے ساڈا ایک مذہب ہے کہ اسی اہل بیت چ. پھر امامت تے لوکاں بحث کیتی کہ امام کون ہے. اساں آکھیا امام بھی ساڈا اہل بیت چ. تے کمال ہے جڑی کھجل خرابی ساڈی مکی ہے نا، وہ کسے خدا دی قسم کسے دی مکی نہیں. پورے جہان چ خلیفے ہور نے تے امام ہور نے. مذہب اہل بیت جڑے نبی دے خلیفے نے وہی ساڈے امام. کیا بات یار، جڑے پیغمبر دے 12 خلیفے نے وہی ساڈے امام نے. اے میں ایک آیت پڑھ دینا میرا خیال آسانی ہو جائے گی مینوں ہی. سورہ مبارکہ میرے کو المائدہ جی، اور قدرتاً ایسی گل ہوئی ہے کہ آیت دا نمبر ہی 12. کنا نمبر ہے جی؟ 12. اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. میرے حبیب ان بندوں کو وہ واقعہ یاد دلا جب بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. موسیٰ تو آڈے بچ 12 سردار چھڑے گا. 12 میں تو نہیں رکھے 12، اللہ 12 رکھے. 12 قبیلے سن، 12 سردار مک گئی گا. 12 قبیلیاں دے 12. اسی ایڈے خوش قسمت ہاں قبیلہ ایک ہے تے امام 12. کمال ہے بھائی کمال ہے. بھائی وہ 12 نو پار لے گیا سان. اسی ایک کا تے 12 کو پار نہیں پہ جاندے. یہ 12 صحابہ کرام نو نبی نے آیت سنائی آئی. موسیٰ بھی ٹر گئے،
12 بھی ٹر گئے, منن والے بھی ٹر گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کتنے اللہ نے وعدہ لیا تے وعدہ بھی ٹر گیا تے کرن والے بھی ٹر گئے تے نبی بھی ٹر گیا تے 12 بھی قبراں ٹر گئے. یہ سانوں یہ پرانی گل اللہ کیوں پہ سناتا ہے؟ قرآن تے میرا ہاتھ تھی مننا تو ہے. کئی بندے جھوٹے بھی قرآن چک جانا, جھوٹے بندے تے بندے آتے ہیں ہوں چپ کر رہو دہا کرو سو پراں یہ جہنم میں جائے گا. اسی تو اعتبار کریے نا, ہوں اعتبار ہی کرنا ہی. پیغمبر نے فرمایا موسیٰ والے 12 والی گل اللہ مینوں اس واسطے سنائی ہے کہ میں بھی دس دیا, میں بھی 12 ہی چھڈ کے جا. کیا بات ہے تھوڑے سنو. کنے خلیفے نبی دے کنے نے؟ اے میرے کو قرآن ہے جی. یہ قرآن دی سائٹ تے شاہ عبد القادر محدث سے دہلوی نے لکھا. شاہ جی اینک لے کے آیا کرو ہے. اچھا چلو ٹھیک ہو. یہ فرماندے نے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے. ایتھے مک بھائی میری امت میں, یار لکھا ہے اہل سنت دوستاں لکھا میری امت کے 12 خلیفہ ہوں گے. یہ 12 خلیفیاں تے کسی نے اعتراض نہیں کہ 12 پکے اہل سنت اہل حدیث سب من چکے نے کہ 12 نے 12 تے اختلاف کوئی نہیں. اصل روڑا اگے میں سواد بڑا ہے. ساڈے تو علاوہ جنی دنیا ہے نا اور 12 پورے کر دی کھجڑی ہو گئی ہوئے. کسے دے 8-9 ہوئے نے تو 12 پورے نہیں ہوئے, تے کسے دے 12 پورے ہوئے تو 6-7 اگوں ود گئے نے. بنو امیہ نو پا کے 12 پورے کرن تے وچ بنو عباس نو پانے پیندا تے 18 ہو جاندے نے. کسے دے 12 تو کٹ جاندے نے, کسے دے 12 تو ود جاندے نے. حضرت علامہ وحید عثمان اہل حدیث سے گزرے, کسے اہل حدیث نو پوچھنا کی مقام ہے انہوں دا. شرح مسلم انہوں نے کیتی ہے. وہ فرماتے ہیں جو 12 نبی چھوڑ کے گئے ہیں ادھر ادھر سے پورے نہ کرو, وہ علی سے شروع ہوتے ہیں مادی پہ ختم ہو. وہ فرماتے ہیں ادھر ادھر سے پورے نہ کرو. وہ حضرت علی تو شروع ہوتے ہیں تے مادی تک نے. وہ فرماتے ہیں ان کا تعلق حکومت سے نہیں, ان کا تعلق دین کی پیشوائی سے, ان کا تعلق دین کی خیر ہوئے جناب شکریہ, ان کا تعلق دین کی پیشوائی سے. ہوں بندے کئی باری میرٹ بنا کے پھنس جاتے. مثلا ایک بندہ آکھے لو جی جہدے بوجھے چو سگرٹ نکل پینا اسا پنڈ چ نہیں رہن دینا. کئی پنڈ ایسے ہے نے جتھے اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر وہ کنٹرول کر لینا. میں صرف مثال دے رہا. ایک پنڈ ایسا ہے اس ویلے فیصل آباد میرا خیال ہے وہ تو سگرٹ نہیں ملتے. اس پنڈ چ دکان کوئی دکان کوئی نہیں, پنڈ چ دکان آئی نہیں سگرٹ. منڈے سگرٹ اتنے پیندے نہیں, گھر دے پین نہیں دیں. تو جو پراؤنے شرونے کہتے 10ویں کل تے گئے ہوں تو بھی کھجل ہوندے نے, پنڈ چوں سگرٹ نہیں لبدے. انہیں پابندی لاتی بٹھی لاتی. یہ مطلب صلاح کر لی نا سارے نمبردار سارے بندے بہ کے صلاح کر لی. پھر وہ بڑا مثالی پنڈ ہے. اگوں انہیں صلاح کی پیا جڑا فوتگی تے روٹی پکتی ہے نا, یہ دال دینی ہے تو روٹی دینی ہے بھاویں کو کڈا لینڈ لارڈ ہے, وہ چھوٹا گوشت نہیں پکایا. اتنے بندے فاتحہ گھٹ ہی آکھن جاندے نے, پر چلو خیر انہیں قانون بنا لیا ہے. وہ ہوندا سی کوڑا وٹا, کوڑا وٹا. کوڑا انہوں آندے نے جڑا اندر نہ لنگے, تے وٹا انہوں آندے نے جڑا چتھیا نہ جائے. اصل چوڑ پکے ہوندے سن تے پاویں روٹی. فوتگی والے کروں وہ چوڑ لنگدے نہیں سن غم دی وجہ تو. ہوں جتھے پکدا انشاءاللہ کوڑا وٹا نہیں میٹھا وٹا پک. بندے کرسیاں تے بیٹھے نے, پہلے تو تھلے ہی نہیں بیٹھے بندے, صف تے بیٹھے ہی نہیں بندے, کرسیاں تے بیٹھے نے, پکھے لگے نے, اخبار پہ پڑھتے ہیں. تے میٹھا وٹا, وٹا بھی نہیں آکھنا چاہیے, میٹھا لچھا آکھنا چاہیے میرا خیال, کیونکہ وٹا تے چتنا پیندا تے لچھا تے ایویں لنگ جاندا. میں ایک بندہ کل تے روٹی کھاندا ویکھیا سی, مینوں بڑی تکلیف ہوئی. نوجوان بچہ فوت ہویا, چھوٹا گوشت پر بڑے لوگ سن, چھوٹا گوشت وہ 8. کئی بندے تمہیں پتہ ہے وہ چمچ دیندے نہیں کسی نو, 3-4 بندے دوڑے کھلوتے ہوندے نے کر کے پلیٹاں خالی پھڑ کے, وہ ساریاں پا کے آندا ہے. وہ بھی پہلا ہاکی کھیڈدا وچ چنگی کیڑی ہے پیڑی کیڑی, وہ چنگیاں بوٹیاں اپنے حساب نال پا کے, تے وہ جڑے ویلے پہلی دوجی اس کھادی نا سواد نال, تے پھر اس نال دے نوں پوچھیا 10واں کدھر نے. قانون بنا لو پنڈاں وچ, بنا لو غریب, بنا لو غریب مقروض ہو گیا جو فوتگیاں تو بعد.
غریب مقروض ہو گئے ہیں، ایسیاں ایسیاں فوتگیاں نے، خدا را غور کرو کہ جدی گھر فوتگی ہوئی ہے نا وہ سلیٹاں جا کے سیمنٹ دیاں ادھاریاں لیا ہے کہ میں تینوں 2-3 دنوں بعد پیسے کر دیاں گا، وہ دے گھر پکوا کے روٹیاں کھانیاں۔ وہ اللہ دے بندے ہو کچھ اینی رعایت کر چھڑو کہ سادہ روٹی پک جائے، بہت وڈی نہ پک، باقی شادیاں شدیاں تے پکا لو۔ ایک قانون ہی ہے، وہ مجھے یاد آ گیا، اس پنڈ دا ایک قانون ہے کہ اتوں سگریٹ نہیں لبتے، انہاں جو بنا لیا ہوں تو توجہ کرنی ہے، قانون بھی انہاں آپ بنایا ہوں۔ جہے بندے دا پوترا سگریٹ پیندا اس پنڈ جڈا وہ تنگ ہے بابے تو، غور فرمایا اپنے بابے تو بندہ پوچھے بابا تینوں کی غرض ہے، پینے اساں نے مرنا اساں، یہ مطلب ہے کدی کدی قانون بنانے والے اپنے قانون چ پھس جاتے۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ قانون بنانے والے اپنے قانون چ پھس جاتے۔ قانون لوکاں بنا لیا کہ جڑا حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا۔ کی قانون بنایا؟ جڑا حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا۔ آج میں تمہیں دس چھڑا شیو اہل سنت دوستی بیٹھے ہون گے، اہل سنت عزیزاں نے حضرت علی نو چوتھا نمبر بھی نہیں سی دینا اگر حضرت علی حکومت نہ کر۔ حضرت امام حسن نو انہاں 5واں نمبر دیتا خلفائے راشدین اس واسطے کہ 7 مہینے تے کچھ دن انہاں حکومت کیتی سی تو وہ انہوں نے حکومت کیتی ہے، وہ بھی خلیفہ نے۔ لوگاں میرٹ بنا لیا جڑا حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا، پہلا دوجا یاد آؤں جے پہ تریجا چوتھا نمبر حضرت علی دا لگ گیا، 5واں کچھ ماہ حکومت کرن دی وجہ تو امام حسن علیہ السلام دا لگ گیا۔ وہ میرٹ تے بنا بیٹھے سن جڑا حکومت کرے، اگو حکومت تے یزید آ گیا تے کھجڑ ہو گئے۔ سبحان اللہ، حکومت یزید تے ہاتھ آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام ایک دن بھی ظاہری حکومت نہیں کی تھی، ہوں صدقے جاواں قبلہ ہوں قانون بنایا سنے، قانون بنایا سنے کہ جڑا حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا۔ 4 خلیفہ تے حضرت علی تک پکے ہو گئے، 5ویں امام حسن ہو گئے، 6ویں جدوں حضرت امام حسین تے آئے نا پھر وہ ویندے سن انہاں تے حکومت نہیں کیتی تے پھر کنوں خلیفہ بنیے؟ انہاں کہا کنوں مننا جے، پھر جڑا کردہ پہ انہوں ہی من جاؤ۔ وہ شرح فقہ اکبر جے انہاں 6واں یزید نو لکھ دیتا ہے کہ تو انہوں دساں جنہیں 12 چھڑنے نا یزید بیچ آ جانا جائے۔ اے 12 چھڑن دا نقصان ہویا ہے، 12 چھڑو گے تو یزید بیچ آئے گا۔ جدو 6واں یزید لکھ چھڑیا سنے وہ لکھ بڑے سیر دا چھڑیا نے، شرح فقہ اکبر چھ بقاعدہ لکھے ہیں، وہ لوگاں نو پتہ نہیں۔ اچھا شکریہ، خدا دی قسم لوگاں نو پتہ نہیں کہ ساڑھے مذہب 6واں خلیفہ یزید وہ ہون آ کے نا تے وہ پتہ لگ گئے۔ وہ پتہ ایمیں پہ لگتا ہے کہ کوئی سکالر ایسے جمے نے جنہاں انشاءاللہ اس گال نو واضح کر دیتا تے اسی اندروں بڑے راضی ہیں، اسی بڑے چردہ آندے سا یار انہاں 6واں خلیفہ توڑا یزید ہے، وہ آندے سا لعنت کرنے ہیں ساڑھا نہیں ہو خلیفہ، وہ مانتے نہیں سے۔ وہ بچ گل رہی پرانے زمانے ایک بیماری ہوندی سی اجے کھورے ہے کہ نہیں میں تے شاید ٹر گیا، آکڑا لاکڑا ساڑھے علاقے چندی سی کی اور یارہ ایک نہ دانے جا نکل دے بچیاں نو ساڑھ جا نکل دے مہربانی شاہ آکڑا لکڑا نہیں لکڑا نہیں چلو ٹھیک ہے ایتھوں جائیے نا سیال کوڑ پرا لگی تو لکڑا بھی بچ پہ جاندے شہباز پور کوڑ لنگ ہو گئے نا کہ آکڑا لکڑا ہوئے گا، چلو آکڑا ٹھیک ہو گیا، میں اسے تواڈے علاقہ ہی زبان پڑھنا وہ آکڑا وہ نکلتا سی تھوڑا بچیاں نو، وہ پھر پرانیاں مائیاں دیاں ساں انہوں دلیا دیو بنا کے نا تاکہ سارا نکل اس طرح نہیں آرام آنا، ایک باری کھول کے سارا نکل جائے۔ وہ جویں آکڑا لکڑا ہوتا سی نا تے دلیے دی وجہ تو وہ جڑا اندر ہوتا سی وہ بھی نکل جاتا سی۔ کئیاں مولویاں دے اندر آکڑا لکڑا تے سارا انہوں نے سال نکلیا ہوتا ہے، وہ جدو محرم دا دلیا کھاندے نا سارا نکل جاتا، ادھروں محرم دا چن چڑھتا ہے 2 چمچیاں تو سارا نکل جاتا۔ انج دا ایک بہندا ہے دنیا نیوز تے وہ دا نام ہے جاوید احمد غامدی، میرا خیال ہے کچھ پڑھے لکھے بچے جڑے وہندے نے دنیا نیوز تے، وہ نا وہ سارا آکڑا لکڑا نکل گیا سارا نکل گیا۔ انہیں تے 3 سوال کیتے نے ایک بندے نے، ادھر تے مجلس مکا دینا، اے میں اپنا فرض سمجھنا
کل رات میں ویکھیا وہ میں سارا وہ انٹرویو لکھ لیا ہوں میرا حق بنتا ہے کہ میں کم از کم شیعہ سنی نوجوانوں دساں بھی اس آکڑے لاکڑے تو بچا ایک کم خراب ہو جائے نا جی انہوں کسی سوال کیتا ہے کیونکہ اس بیان دیتا سی بیان پڑھیا لکھا ذرا کوئی ماحول اور پڑھیا لکھا وہ بندہ ہے معاف کرنا تشریح نہ کرانا اس لکھیا کہ اگر یزید کو جانشین نہ بنایا جاتا چلو تو انہوں اینا پتا ہے بھی کسے بنایا پتا جی کنے بنایا بس ٹھیک جذباتی نہیں ہونا شیعہ قوم بڑی جذباتی میں پڑھتا سا پہ مجلس میرا ایک رشتہ دار جو پنیواں بیٹھا سی اتنے میں آخیا ایک بندہ حالت حرام شتر مرغ دے انڈے کھا گیا اس آخیا بے شمار حالانکہ وہ بندہ حضرت علی کو مسئلہ پوچھنا آیا سی انہیں نہیں سنی اگلی گل میں کہا ایک بندہ حالت حرام شتر مرغ دے انڈے کھا گیا اگوں میں دسنا سی کہ مولا علی کو مسئلہ پوچھنا آیا تو مولا نے حسنین نو آخیا تو دس دے وہ بڑی خوبصورت ایک روایت ہے بڑی اچھی علم دی گل ہے پوچھنا آیا سی مسئلہ میرے مولا کو پوچھنا ہوں جڑا مولا کو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ منافق تو نہیں نا اجے میرے منہ چ گل ہے کہ ایک بندہ شتر مرغ دے انڈے کھا گیا اس آخیا بے شمار میں تاں پہ آنا ذرا کوئی کٹ کے پیا جے مہربانی کرے تہاڈی خیر مہربانی بڑے یار سینئر بندے بیٹھے نے میں پہلے جذباتی نہیں ہوں تمہیں پتہ ہے نا یزید نو خلیفہ کنے بنایا بس ایک اور ہی گل رکھ یہ نا جاوید احمد غامدی صاحب نے آخیا کہ اگر یزید کو جانشین نہ بنایا جاتا تو انارکی پھیل جاتی انارکی دا مطلب ہے انتشار پھیل جاتا روڑا پی جاتا انہاں روڑا مکان واسطے یزید نو اپنا جانشین مقرر کر دیتا یہ وکھری گل ہے کہ روڑا مکان واسطے جنہوں مقرر کیتا سی نا سارا روڑا ہی وہی وجہ تو شروع ہوا صدقے جاواں روڑا مکان واسطے انہوں 3 سوال کیتے نے کسی نوجوان نے وہ سن لو وہ دا جواب اتوں ایک گل میں کرنی ہے مجلس میں تواڈے حوالے کر رہا ہوں تواڈی مہربانی فرماندے نے بڑی خوبصورت گل سوال کیتا بچے نے اس کہ سر پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یزید کو ایک صحابی نے نامزد کر دیا تھا مہربانی میں کہا جذباتی نہیں ہونا دیکھو نا انہوں دے والد نو تے صحابی لوگ سمجھ نا جی انہوں نے اگر ایک سوال تے ہی سواد آ جانا جواب تو پھر میں دینا نا شکریہ قبلہ وہ فرماندے نے کہ اگر ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ویسے سب تو پہلے صحابی نے بھی اپنے بیٹے نو نامزد نہیں سکی دوجے صحابی دے بھی بیٹے ہے سن پر اس نامزد نہیں کیتے تیسرے خلیفے نے حکومت والے خلیفے نے 6 بندیاں دی کمیٹی بنا دیتی وہ حضرت علی نو رکھ دیتا حضرت عمر نے 6 بندے دی کمیٹی بنائی وہ حضرت علی نو بھی رکھ دیتا پہلے نے بھی بیٹا مقرر نہیں کیتا دوسرے نے بھی بیٹے نے نامزد نہیں کیتا تیسرے نے بھی اپنے بیٹے نو نامزد نہیں کیتا وہ فرماندے نے اگر ایک صحابی نے جڑا اتنے نہ پہنچیا اگوں میں گالی چھڑ دینی وہ فرماندے نے وہ سوال کیتا بچے ہو سکے اگر ایک صحابی نے اپنے سگے بیٹے کو مسلمانوں میں خلیفہ اور جانشین نامزد کر ہی لیا تھا تو اس نے بائی فورس بیعت کیوں لی سبحان اللہ بھائی سوال تو ویکھو نا پڑھے لکھا تھا اس آخیا بائی فورس آدھے طاقت نال انہیں کیوں جدو نامزد ہو گیا صحابی نامزد کر دیتا ہے تو لوگوں نے بیعت کر جانی چاہیے اس کو طاقت استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی ہوں ممی کو گل کراں کہ نہ کراں جو بزور قوت و طاقت بیعت لے وہی یزید ہوتا ہے تواڈی کیا بات ہے جی میں تواڈی کیا بات ہے مولا تانوں جزا دے دوسرا سوال کیتا ہے اوسا کیا جب صحابی نے کسی صحابی کے بیٹے کو ہی نامزد کرنا تھا تو صحابی تو حضرت علی بھی تھے اور ان کا بیٹا بھی موجود تھا میں تاں کیا سی جذباتی نہیں ہونا کہ حضرت علی نو شیعہ چ صحابی آکھیے نو انہاں دا گل کردا ایتھے ٹویا کڈ کے نو دب چھڑیے میں کسے دی ایف آئی آر پہ پڑھ
جڑا وکیل دوسرے مخالف دی FIR نہیں پڑھتا وکالت تو اس کھے کرنی. ہوں وہ سوال پہ کرتا بچہ بھی اہل سنت ہے، وہ بندہ بھی اہل سنت ہے. وہ پہ آندہ ہے کہ جب صحابی نے کسی صحابی کے بیٹے کو ہی نامزد کرنا تھا تو حضرت علی جیسا صحابی کا بیٹا حسین موجود تھے. وہ آندہ کیا سوال ہے، کیا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یزید سے موضوع نہیں تھے؟ تو آڈی کیا بات ہے یار، کیا حسین علیہ السلام یزید سے موضوع نہیں تھے؟ یزید سے تو بہتر تھے نا بھائی. کیا بات، شکریہ. تیسری گل فرماتے نے اگر انارکی کی وجہ سے انہوں نے نامزد کیا تھا کہ تاکہ انتشار نہ بڑھے اور لوگ اسے تسلیم کر جائیں اور حکومت اچھی چلتی رہے، آئے ہائے، اور فرماتے نے اگر انارکی کے ڈر سے ایسا کیا تھا تو انارکی تو ایسی پھیلی کہ جس نے یزید کو نامزد کیا تھا اسی کا پوتا اس تخت پہ بیٹھنے سے انکار کر رہا. اور یزید کے بیٹے نے کہا کہ جس تخت کے سامنے اہل بیت کی توہین کی گئی میں اس تخت کو پسند نہیں کرتا. جی شکریہ. معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، حضرت معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کر. انہیں جڑا جواب دیتا وہ سنو، ایک گل تو میری سنو تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے. یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں سیاست میں پہلی چیز سیاسی استحکام ہوتا ہے، وہ جیسے بھی کرنا پڑے کرنا پڑتا ہے. سار اٹھاؤ نا، سار اٹھاؤ. میں تو انہوں گل سنا رہا ہاں جڑا مٹھا زہر بات جنہوں اندر سلو موشن پوائزن جنہوں اندر یہ پڑھے لکھے بچے نو دیتا جا رہا ہے. میں ضرورت دے مطابق پہ پڑھنا. بچے جدو غامدی جا صاحب جیسے بندے نو سنتے ہیں اور ذاکر نائک صاحب جیسے بندے نو سنتے ہیں سانو وہ کی سمجھتے ہیں؟ وہ آتے ہیں وہ بڑے عالم نے، یہ بڑے عالم دی گل سن لو تو میں تو ممی کچھ آخرا تو میں بھی ہے نا کچھ. میں کہڑا دوائیاں لے کے آیا، میں تو دامی کرنا، دامی کرنا. بہت شکریہ. ہو سکے سیاسی استحکام کے لیے سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اگر اپنے خاندان سے ہٹ کر کسی کو نامزد کیا جائے، سیاسی خاندان اپنے ہی لوگوں کو نامزد کرتے ہیں ورنہ پارٹیاں بکھر جاتی. ہوں مثال دیں دیں، وہ فرماتے ہیں کیا پیپلز پارٹی میں پڑھے لکھے بندے نہیں، سیاسی شعور رکھنے والے بندے نہیں؟ مثال سنو. اور پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ سیاستدان موجود ہیں جن کے بال پارٹی میں سفید ہو گئے لیکن نامزد پھر بے نظیر کے بیٹے کو کیا گیا، اس لیے کہ پارٹیاں بکھر جاتی ہیں اگر اپنے خاص گھر والوں میں سے کسی کو نامزد نہ کیا. اگلی گل وہ آتا مسلم لیگ نون میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن پھر بھی وزیر اعظم بھی انہی میں سے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی انہی میں سے ہیں، باقی بڑے بڑے لائق ہیں. یہاں سیاست میں صلاحیتیں نہیں دیکھی جاتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ پارٹی کس طرح قائم رہے گی. اگلی گل آخری گل وہ آتا ہے کہ دراصل جیسے اب عمران خان کی پارٹی ہے PTI، حالانکہ PTI کے بڑے بندے کام کر رہے ہیں اور صدر بھی ہیں. صدر تے تواڈے اپنے نے گجرات دے کی نا چودھری صاحب دا، چودھری پرویز لائی صاحب وہ دے صدر نے، اور وہ دے وچ جناب بڑے بڑے لوگ نے وکلا اب پارٹی جڑے چلاندے نے پہ. وہ فرماتے ہیں اس کے باوجود اس کے 2 بیٹوں کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان دے بیٹے آ جان. وہ ساریاں گلاں تے ہے صدقے جاواں مثالاں دے کے اس واضح کیتا ہے کہ ان کا فیصلہ اس لیے ٹھیک تھا کہ پارٹی کی سیاست یزید ہی کی وجہ سے برقرار رہی، اور ان کے اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ بنو عباس 1 کلومیٹر بھی فتح نہ کر سکے، اور اس خاندان نے 3-4 بر اعظموں کو چھونے والی سلطنت آپ کو دے دی جس پر آج کا مسلمان فخر کر رہا ہے. قرآن تے میرا حد تھی. یزید پہ فخر کرنے والے اور ہیں، حسین پہ فخر کرنے والے ہاں مولا تانوں جزا دے وے. میں ان ساری گل دا جواب دین لگا، ساری گل دا جواب دین لگا. انہاں 3 مثالاں دتیاں نے، نون لیگ بھی
صلاحیت ویخ کے نامزد نہیں کر دی، خاندان چو کر دیے. پیپلز پارٹی بھی خاندان چو کر دیے. اچھا بے نظیر بھٹو ایک مستور سی، ایک بی بی سی، لیکن پیپلز پارٹی دے بڑے بڑے اعتزاز آسن جیسے پرانے بندے موجود سن، لیکن بیٹی نو لیا گیا. یہ ساری گل اس کیتی ہے کہ خاندانوں کے وچوں سیاستدان تاں بناتے ہیں تاکہ سیاست سارے خاندان چو بھی نہ نکلے اور پارٹی بھی ساری مضبوط رہے. ہوں تو توجہ فرمانی ہے، یہ دا تے فریب چ نہ ہونا. وہ اپنا مذہب دین ہے، ساڈا اپنا راستہ ہے. میں اعلان جڑا کرن لگا آخری ہے، یہ ساری میری اج دی مجلس ہے. نوجوانوں خوب اچھے طریقے سے جان لو، اسے نہ سکالر سمجھنا، نہ عالم دین سمجھنا. اور اللہ فرماندہ ہے حق کو جانتے بھی ہو پھر چھپا جاتے. کیڑی میں آیت پڑھی تھی یار، یا اے بندہ گل نو جانتا نہ ہوئے، میں سمجھنا جانتا ہے، صرف حق نو چھپا رہے ہیں. اصل میں وجہ کیا ہے؟ آج کے شیعہ سنی نوجوان میرا پیغام لے لیں، غامدی صاحب کو کہیں فون کر کے یا میسج کریں کہ آپ نے کربلا کو سیاسیات میں دیکھا ہے، ہم نے اسلامیات میں دیکھا ہے. سیاسیات کی کربلا اور ہے. بچے نعرہ مارے، چھوٹے بچے جی انہوں سمجھ آ گئی ہے تو پھر سلام پیش کرنا، تے جے کسے نال دے آکھیا مار تے وہی سمجھے میں کی پیان. آخری گل لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رسالت مآب کی دعوت کے نتیجے میں جو سیاسی قیادت پیدا ہوئی تھی وہ حضرت علی کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئی تھی. اب صرف صحابہ کے بیٹے تھے، کسی نے تو بننا تھا. سار اٹھاؤ بھائی. آندھا اب صحابہ کے بیٹے تھے، شام کا حاکم بھی صحابی تھا. وہ بڑی قیادت تو فوت ہو گئی، حضرت علی کی شہادت کے بعد کوئی نہ رہی. اب صحابہ کے بیٹے تھے. یہ تو سیاسیات دی انکلا کے وینا نا کہ سارے صحابہ کے بیٹے موجود تھے. نبی نو اللہ دے دیتے علم دی وجہ تو پتہ سی کہ ایسے ایسے بندے جمنے نے جنہ انہا اسلام دا لوگاں دا بیڑا گرک کرنے، اپنا پار بھی چک جانے، تے جنہاں نو گمراہ پہ کر دیں انہاں دا پار بھی چک جانے. انہاں آکھنے کہ حضرت علی کے شہادت کے بعد کوئی بیٹا تھا تو وہ صحابی کے بیٹے تھے اور سارے صحابہ کے بیٹے تھے. تاں نبی نے دمالی دیا پترانو مبالج کھڑ گیا کہ ازیا بنانا وابنا کام. باقی صحابہ کے بیٹے تھے، حسین محمد کا بیٹا تھا. باقی صحابہ کے بیٹے تھے حسین. اور قرآن دے مطابق، سیاست دے مطابق نہیں، قرآن دے مطابق امام حسین نبی کے بیٹے ہیں. پھر صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی، صحابی کے گستاخ بیٹے نے محمد کے بیٹے سے بیعت. صحابی کے گستاخ بیٹے نے اپنے پیغمبر کے بیٹے سے بیعت مانگی. حضرات گرامی لوگ کہتے ہیں جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو حسین بھی کر لیتے. اور تینوں قرآن کھلے دا واسطہ ہی سب لوگ محمد کے بیٹے نہیں تھے. جدوں حسین وسدے سن ادوں اس بیعت منگی ہے کہ جدن حسین دے بیٹے نو قید کر کے لے گئے تے سارے باقی دا قتل کر دیتے ہیں. پھپھیاں تے بہناں تے چاچیاں نال قید کھلوتیاں نے. ہن تے بیعت منگنی آسان سی نا، اور وسدیاں کولوں منگدا ہے تے قید کر کے سارے ٹبر نو قتل کر کے تے نہیں منگدا. کیوں؟ اس گستاخ تک حسین کا جملہ پہنچ چکا تھا کہ کوئی مجھ جیسا، کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کی. اس حضرت سجاد کو پھر بیعت نہیں منگی. نوجوانوں تساں کالجہ جانا ہے، تساں یونیورسٹیاں جانا ہے، تساں آکسفورڈ جانا ہے. یہ جن ذاکر نائک اور غامدی جیسے بندے بیٹھے نے، یہ سدھے سدھے یزید دے حامی نے. تساں شبیر نو ویکھنا ہے تے اسلامیات چو ویکھنا، شبیر دی ماں نو ویکھنا تے اسلامیات چو ویکھنا، حسین دیاں بہناں نو ویکھنا تے اسلامیات چو.